میں اس شعر سے اس ایمیننٹ پرسنالٹی کو، اس ایمیننٹ اسپیکر کو آپ کے روبرو کرنا چاہوں گا جو بر صغیر کے واحد مسلمان ہیں جنہوں نے اب تک تعلیم و تربیت کے عنوان پر 5300 لیکچرز دیے، اور اس کے علاوہ یہ وہ واحد مسلم مصنف ہیں جنہوں نے تعلیم و تربیت کے عنوان پر 17 کتابیں لکھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے چلوں کہ 1996 میں رہنما ایک پیپر تھا، یہاں سے ان کی شروعات ہوئی ان کی کالمز کی، اور قریب 1996 سے لے کے اب تک 30 رسالوں میں، 30 برسوں میں، کئی 12 زبانوں میں ان کے جو ہے کالمز شائع ہوتے ہیں۔ میں ایک شعر کہوں گا ان کے بارے میں، یہ ہمارے پاس 2010 میں فرسٹ لیکچر ہوا تھا، اور اس لیکچر کی یہ امپیکٹ رہی سوسائٹی پر کہ میرے پروفیشن کے جو لوگ تھے انہوں نے مجھے فون کر کے اس کی CDs مانگے تھے، نان مسلمز تھے۔ تو یہ تیسرا وقت ہے جو یہ پرسنالٹی ہمارے بیچ میں ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ونس اگین ہی از وتھ اس۔ اور میں یہ شعر کے ذریعے ان کو آواز دینا چاہوں گا کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ میں جناب ڈاکٹر مبارک کاپڑی صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنے زرین خیالات سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ کی ہیں، اور تمام صفتیں اللہ کی ہیں۔ آج کی اس تعلیمی بابرکت مجلس کے محرک جناب انتخاب عالم صاحب، HWO کے تمام ذمہ داران، اراکین، والنٹیئرز، حضرات گرامی، باعزت خواتین، پیارے بچوں اور بچیوں، آج ہم الحمدللہ گزشتہ 20 برسوں میں تیسری بار میرا یہاں پر آنا ہوا ہے، اور آج یہ تعداد دیکھ کر اور بھی خوشی ہو رہی ہے، اس لیے بھی کہ یہاں پر والدین کی تعداد بھی بڑی اچھی ہے، بچے تو بہرحال ہیں ہی، سماج کے ذمہ داران بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے کئی پہلوؤں پر انشاءاللہ بات ہوگی، وقت کم ہے، میں بہت فاسٹ ٹریک پہ جاؤں گا اور اس پہ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آج ہم جب یہاں پر ایک بڑی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اسی وقت غزہ میں کئی معصوموں پر بڑا ہی ظلم ہو رہا ہے۔ یہ اس دنیا کی پہلی جنگ ہے جو معصوم اور شیرخوار بچوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ جو نئی نسل ہی آگے پنپ نہ پائے، ختم ہو جائے، اور وہ ایک غاصب، ایک ملک ایسا ہے جو کسی کی کچھ سن نہیں رہا ہے۔ اقوام متحدہ جو ہے وہ بے بس اور لاچار ہو کے رہ گئی ہے۔ ایسے ماحول میں آج میں بات جو کروں گا وہ یہ، ہم اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ریلیز نکال رہے ہیں، صفحات کے صفحات جو ہیں وہ سیاہ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا میں اپنے کامنٹس دے رہے ہیں، لیکچرز دے رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اصل وجہ پر ہم کو توجہ دینی ہے، اور وہ یہ ہے، اور اس کو سمجھنا ہے والدین نے بھی، بچوں نے بھی، کہ اس دنیا میں پچھلے 120 برسوں سے ایک ایوارڈ ایسا ہے جو دیا جاتا ہے مختلف جہتوں میں، جس میں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اکنامکس ہے، پیس ہے، لٹریچر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ نوبل ایوارڈ ہے۔ پیس ایوارڈ جو ہوتا ہے، امن کا ایوارڈ، اس کو چھوڑ کر باقی سارے ایوارڈ جو ہیں
بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ میں دیے جاتے ہیں۔ اس میں فزکس کا جو ایوارڈ ہے، نوبل ایوارڈ، وہ طے کرتا ہے کہ کون سی قوم کتنی ترقی کی ہے۔ ان 120 سال کی تاریخ میں فزکس کا نوبل انعام صرف ایک مسلمان سائنٹسٹ کو ملا ہے، اور اسی دور میں فزکس کا نوبل انعام جو ہے وہ 44 یہودیوں کو ملا ہے، جیوز کو ملا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی ترقی ان کی فزکس یعنی ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہے۔ تو ہمارے خالی چیخنے چلانے سے اور مورچے نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج یہاں پر ہم اپنی جو ساری تمام تعلیمی پالیسیاں مرتب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آج پہلا یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم مسلمانوں کے ہر گھر سے ایک بچہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی ریسرچ کے لیے وقف کر دیں۔ ایک بچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ریسرچ کے لیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جاب سٹیج نہیں، اپنا بی ایس سی کر رہے ہیں، ایم ایس سی کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایچ او ڈی بن رہے ہیں، لیکچررز بن رہے ہیں، پروفیسرز بن رہے ہیں، ریڈرز بن رہے ہیں، پرنسپلز بن رہے ہیں، لیکن ریسرچ نہیں ہو رہی ہمارے یہاں پر۔ ہر دور میں جب بھی جنگیں ہوئی ہیں، اس دور کے جو ویپنس ہیں، ہتھیار ہیں، وہ استعمال ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس وہ نہیں ہیں، ہماری قوم کے پاس میں نہیں ہیں۔ کہنے کو تو 57 ممالک ہیں جو اپنے ممالک کہے جاتے ہیں، لیکن ریسرچ اور ٹیکنالوجی میں لگ بھگ 0 ہیں، 0 ہیں۔ یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے، لمبا پلان ہے، اس میں ٹائم لگے گا، لیکن اس کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ 10 سال، 20 سال، 50 سال کے بعد جب بیٹھیں گے سر جوڑ کے، تب بھی اس کا حل یہی ہے کہ ہمارے ہر گھر سے ہم ایک بچہ ریسرچ اور ٹیکنالوجی کی، ہم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی کی ریسرچ کے لیے وقف کر دیں۔ یہ اس کا سولوشن ہے۔ معاملہ یہیں جو ہمیں تھوڑی سی ذمہ داروں سے بات کروں گا کہ یعنی کس بنا پر اور کیسے 2 صدیوں کی ہماری غفلت ہے۔ اس سے پہلے ہم ہر فیلڈ کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ 2 سینچریز پہلے ہمارے یہاں پر ایک فتنہ یہ اٹھا کہ کون سی تعلیم ہم جو ہے دیں، دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم۔ پتہ نہیں یہ کیسا بٹوارا ہو گیا دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ زمین کیسے بنی، فلک کیسے بنی، آسمان کیسے بنی، زمین کے اور پہاڑ کیسے بنی، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، سورہ غاشیہ سورہ 88 آیت نمبر 18، 19، 20۔ اور جیولوجی، علم ارضیات، صرف 200 سال پرانا علم ہے۔ جب ہمیں دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ ہم نے ایسے سمندر پیدا کیے، ایک طرف کھارا پانی، ایک طرف میٹھا پانی، اس میں کوئی دیوار نہیں ہے، سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 53 میں۔ اور اوشنوگرافی صرف 200 سال پرانا علم ہے۔ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ ماں کے بطن میں، ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کیسے ہو رہی ہے، سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 6 میں۔ اور ایمبرائیولوجی یا باٹنی یا زوالوجی صرف 200 سال پرانا علم ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سارے علوم کا منبع سورس جو ہے قرآن ہے، تو وہی فزکس، وہی کیمسٹری، وہی جیولوجی۔ اگر ہمارے بچے اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو لیبل کیوں لگا رہے ہیں اس طریقے سے کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے؟ نہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے خواتین و حضرات، یہ جو فرق تھا اس کو پہلے ہم بھول جائیں۔ کرنا ہم کو یہ ہے کہ ہم بچوں کو سائنس پڑھائیں۔ جہاں پہ ڈاروین کی تھیوری آ جائے وہاں پہ رک جائیں، اور بچوں سے کہ بچوں ہم مندر کی اولاد نہیں ہیں، الحمدللہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو سائنس کیوں کہتی ہے ہم مندر کی اولاد ہیں؟ سائنس کی سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ سائنس روح کو دریافت کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ انسان پیدا ہوتا ہے، جیتا ہے، مر جاتا ہے، فائل بند۔ قرآن کہتا ہے فائل بند نہیں،
فائل کھلے گی, حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں کو جوڑ کر ہم سے حساب لے سکیں. سائنس کیوں کہتی ہے کہ آدمی جیتا ہے مر جاتا ہے فائل بند, قرآن کہتا ہے فائل کھلے گی. سائنس اس لیے کہتی ہے, سائنس روحوں میں اس لیے یقین نہیں رکھتی ہے اور فائل بند کہتی ہے کیونکہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنا ترقی یافتہ قرآن ہے. خوب دعائیں دیجئے سائنس کو, خوب ترقی کیجئے. میرا یہ ماننا ہے اس صدی کے آخر میں سائنس اور سائنسدان اس نتیجے پہنچیں گے کہ اس روح ہوگی, روح ہوتی ہے, حساب ہوگا, قیامت ہوگی. نیوٹن پہنچا تھا وہاں تک, نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن, نیوٹن کا تیسرا خلیہ, ایوری ایکشن ایز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن, ہر عمل کا مساوی اور متضاد رد عمل ہوتا ہے. نیوٹن وہاں تک پہنچا تھا, عمل رد عمل جزا سزا وہاں تک پہنچا. اس کے آگے اس کی عقل نہیں چلی کہ بھئی جزا اور سزا اگر ہے تو جزا اور سزا کا کوئی دن بھی مقرر ہوگا. وہاں تک اس کی عقل نہیں چلی. اب یقین رکھیے اس صدی کے آخر میں سائنسدان اس نتیجے پہنچیں گے کہ یس روح ہوتی ہے, قیامت ہوگی, حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم پہ اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں کو جوڑ کر پھر سے ہم کو زندہ کریں اور ہم سے حساب کتاب لے لیں. جب تک اس نتیجے میں نہیں پہنچتی ہے تب تک ہماری تعلیمی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ہماری تعلیمی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ہم دین کی روشنی میں, I will repeat, کہ ہم دین کی روشنی میں تمام تر عصری تعلیم حاصل کر لیں. جہاں پر دین سے ٹکراؤ ہو جائے وہاں پر دین سپریم, دین سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم دین کی روشنی میں تمام علوم, سارے علوم, چاہے ٹیکنالوجی ہو, چاہے آئی ٹی کی فیلڈز ہو, کوئی بھی ہو, وہ ساری چیزیں ہم حاصل کر لیں. یہ طے ہونے کے بعد اب ہم کو آگے بڑھنا ہے. میں جلدی سے ابتدائی اس میں بتا رہا ہوں. یہ جو تعلیمی نظام تھا, ایجوکیشن سسٹم, کبھی ٹرینگولر ہوا کرتا تھا, مثلث نما, اسٹوڈنٹس, پیرنٹس, ٹیچرز. پھر اس میں ایک اور فیکٹر جڑ گیا اور وہ تھا مینجمنٹ. اسٹوڈنٹس, پیرنٹس, ٹیچرز اور مینجمنٹ, انتظامیہ. اس ادارے کا, تعلیمی ادارے کا انتظامیہ کیسا ہے, کیا ہے, کتنا پازیٹیو ہے, وہ کتنا حساس ہے, کتنا سینسیٹیو ہے. اس میں پھر ایک اور ورڈ ٹیکسٹ جڑ گیا اور وہ ہے معاشرہ, سوسائٹی. اسٹوڈنٹس, پیرنٹس, ٹیچرز, انتظامیہ یا مینجمنٹ اور معاشرہ یا سوسائٹی. سوسائٹی کتنا حساس ہے. ایک اسکول میں 5 بچوں کا یونیفارم نہیں ہے, کون کہتا ہے کہ 5 تو نہیں, میں 2 بچوں کا یونیفارم دے سکتا ہوں؟ کون پہنچتا ہے وہاں پر؟ اسکول کی دیوار گر گئی ہے, لوگ نہیں وہ تو سیکرٹری کا کام ہے, چیئرمین کا کام ہے. کون وہاں پہ کہتا ہے بھائی دیوار کے لیے کچھ زیادہ تو نہیں ہے لیکن 2 گمیل جو ہے سیمنٹ میں دے سکتا ہوں, میں ایک 25 اینٹ میرے پاس پڑی ہوئی دے سکتا ہوں؟ کون اس میں اتنا حص رکھتا ہے, کتنا سینسیٹیو ہے اس معاملے میں؟ اب اس کو ایک اور ورٹیکس, خطرناک ورٹیکس جڑ گیا ہے. اس سے وہ ایجوکیشن سسٹم جو ہیگزاگون میں گیا ہے, 6 شکل بن گیا ہے. اور خطرناک ورٹیکس کا نام ہے گورنمنٹ. کہ گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے, گورنمنٹ کتنے سینسیٹیو ہے اس ایجوکیشن سسٹم میں. پوری دنیا میں جتنے بھی ایجوکیشن سسٹم ہیں وہ سب چائلڈ سینٹرڈ ہوتے ہیں. یہ بچہ ہے, اس کو بنانا ہے, اس کا کریئر بنانا ہے, اس کا کریکٹر بنانا ہے, وغیرہ 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 سب. اس میں گورنمنٹ کتنی سینسیٹیو ہے. اور وہ میں خطرناک اس لیے بتایا کہ بدبختی سے خاص طور پر ہمارے ٹیچرز اس کے بالکل لکیر کے فقیر بن گئے ہیں. گورنمنٹ کے جو جی آر آتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ آسمانی فرمان ہے, اس کو فالو کرنا ہے. سارے دنیا کے ایجوکیشن سسٹم جو ہیں وہ چائلڈ سینٹرڈ ہوتے ہیں, یہ بچے کو بنانے کا ہے. پتہ نہیں وہ کون سے ایکسپرٹ تھے, ایڈوائزرز, انہوں نے گورنمنٹ کو ایڈوائز یہ دی کہ بچے کو خوش کر کے فائدہ کیا ہے, بچہ تو 18 سال کے کم عمر کا ہے, اس کو تو ووٹ دینے کا حق بھی حاصل نہیں ہے, تو پھر کیا کرو؟ بولے پیرنٹس کو خوش کرو, ماں باپ کو خوش کرو. اور اگر 10,000 بچے ہیں تو 20,000 پیرنٹس, یعنی 20,000 ووٹرز. گورنمنٹ کے نظر میں پیرنٹس کیا ہیں؟ ووٹرز, ووٹ دینے کی مشین.
انڈیا سمے پر مزید دلچسپ پروگرامز دیکھنے کے لیے لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج @IndiaSamay17 اور سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمے کو۔